بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام ناظرین، پروگرام شام ہدایت میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی. ناظرین، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس کا موضوع جو ہے امبریس 2015 کے نام سے ہے، اور اس میں اس موضوع کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ یو کے میں اور خاص طور پہ لندن میں ایک ایونٹ جو ہے لانچ ہو رہا ہے تقریباً 2 اگست کو، اور اس کا مقصد جو ہے تمام کمیونٹیز کے جو بزنس مین ہیں یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس میں شرکت کریں، اور اس کے علاوہ جو ڈبیٹس بھی ہوں گی اس کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے ایک کانفرنس بھی ہوگی. بہت سارے ان کے پروجیکٹس ہیں، اور ان پروجیکٹس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے ہم نے اس پروگرام میں ان کے چیف آرگنائزر جناب ندیم زیدی صاحب کو اور جناب سلمان مرچنٹ صاحب کو جو ہے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی تھی. اور ہم یہ جاننا چاہیں گے ان سے کہ یہ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ ایونٹ ڈیزائن کیا، اور اس ایونٹ کا مقصد کیا ہے، اور اس ایونٹ کے کیا اس میں فوائد کیا ہوں گے. تمام چیزوں پہ ہم نے ان کو اسی لیے اس ہدایت ٹی وی پہ دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جناب ندیم زیدی صاحب آپ کا، اور سلمان مرچنٹ آپ کا بھی. میں کیونکہ یہ تو ہم بالکل تمام لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو پروگرام جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے امبریس 2015 کے نام سے جو آپ لانچ کر رہے ہیں لندن میں، اس کا سب سے پہلے تو مجھے امبریس 2015 کا مطلب بتائیں کہ اس کا کیا مقصد ہے اور کیا آپ کے مقاصد ہیں، اور اس پروگرام کا اس کا کیوں خیال آپ کے ذہن میں آیا ایسا پروگرام منعقد کرنے کا، اور یہ کیا ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے ہمیں دعوت دی یہاں پہ آنے کی. امبریس 2015 بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں جی. اور یہ ایونٹ اس کا ایک پہلو ہے. جی. اب جو ایونٹ ہے جی. ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری شیعہ آرگنائزیشنز ہیں، جی. جتنی بھی ہمارے شیعہ اون بزنسز ہیں، جی. اور جتنے بھی ہمارے شیعہ بھائی بہن ہیں، جی. وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں. جی. اور سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری کمیونٹی میں کتنا اچھا کام ہوتا ہے، جی. اور کون سا نیا کام آ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، وہ کیسے خود اپنے آپ انوالو ہو سکتے ہیں. جی. کیونکہ جب تک ہم ساتھ مل کے اکٹھے ہو کے کام نہیں کریں گے جی. تو ہماری کمیونٹی کی پروگریشن رکی رہے گی. بالکل ایسے. آپ اگر دیکھ لیں کہ اگر دوسری کمیونٹیز کو اگزامپل کے طور پہ لے لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے کہیں زیادہ ترقی کر لی ہے. جی. اور وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے شروع میں سے اپنے لیے ایک کمیونٹی اکنامک ماڈل رکھا ہوا ہے. جی. اور اس ماڈل کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو اکنامکلی، سوشلی اور پولیٹیکلی بہت پاورفل بنایا ہے. بالکل. اور تو اس پروجیکٹ کے ذریعے سے ہم بہت سی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. جی. تو یہ اس کا ایک اوور آل ہائی لیول اوور ویو ہے پروجیکٹ کا. اچھا، اس میں جو آپ ایونٹ جو کر رہے ہیں لندن میں، جی، تو یہ کہاں کر رہے ہیں، اور اس ایونٹ کو کا جو مقاصد ہیں کہ اس ایونٹ سے کیا مقاصد حاصل ہوں گے، اور یہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ بھئی ہمیں ایسا ایک ایونٹ کرنا چاہیے ایز اے کمیونٹی، تو یہ کیا ہے اس کے بارے میں بتائیے. اچھا، یہ خیال تو مجھے آیا تھا تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. تقریباً 18 مہینے ہو گئے، اس سے زیادہ میرے خیال سے ہو گیا ہے جب سے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے اور اس کی تیاری شروع کی ہے. اور دراصل میں ایک بس اپنے صوفے پہ بیٹھا تھا اور ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کمیونٹی اکنامکس پہ. اور وہ جس کمیونٹی کو اگزامپل پہ لیا تھا وہ جوش کمیونٹی تھی. تو 15 سینچری میں کچھ جوش لوگ گئے تھے اٹلی. وہاں پہ سیٹل ہو گئے کیونکہ وہاں کا اس زمانے میں وہاں کا ٹریڈ بہت اچھا تھا. بہت پراسپیرٹی بھی تھی وہاں پہ. تو اس کی وجہ سے وہ اٹلی چلے گئے. جب وہاں پہنچے تو ان کو ریئلائز ہوا کہ یہاں پہ تو ہمیں مارجنلائز کیا جا رہا ہے، جتنی ہماری ویلیو ہے وہ ہمیں مل نہیں رہی. تو اپنے آپ کو پولیٹیکلی اور اکنامکلی زیادہ انفلوئنشل بنانے کے لیے انہوں نے یہ ماڈل تیار کیا، اور اپنی کمیونٹی میں جتنے لوگ تھے کہا کہ آپ نے اسی ماڈل پہ چلنا ہے، کیونکہ ہم اسی ماڈل پہ چلیں گے تب جا کے ہمارے لیے کوئی اچھا رزلٹ نکلے گا. تو یہ شروع کیا. اب آپ جو اس کی جو حقیقت ہے وہ تو دنیا کے سامنے، آپ کہیں بھی چلے جائیں جوئش کمیونٹی کو دیکھ لیں، کسی بھی کونے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، وہاں پہ اگر آپ جوئش کمیونٹی کو دیکھیں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یہ بہت ہی ویل آرگنائزڈ ہے، ایفیشینٹ ہے، اپنے ایک دوسرے کے بیچ میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کولیبریٹ بھی کرتے ہیں،
اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. فرض کریں کہ اگر ان کی برادری میں کسی نے ایک بزنس شروع کیا ہے تو وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ اس کمیونٹی کو اس بزنس کو سپورٹ کریں. ساتھ میں وہ یہ بھی رکھتے ہیں کہ اگر وہ بزنس ہی خراب ہے جی تو وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور یہ ایک بہت سمپل سی بلیک اینڈ وائٹ سی بات ہے. جو چیز اچھی ہے آپ کی کمیونٹی, آپ اس کو پروموٹ کریں, سپورٹ کریں, اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, جو بھی جتنے بھی بزنس لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ یہ ہوگا کہ آپ کا پہلا سال بزنس میں سب سے مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل, بالکل ایسی. اور یہاں تک کہ بہت سی انسٹیٹیوٹس ہیں, بہت سے ریسرچ پیپرز لکھے گئے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ اپنا پہلا سال سروائیو کر لیتے ہیں جی تو آپ کی سکسیس کے چانسز 60% بڑھ جاتے ہیں. بالکل. اور یہ ایک بہت اہم اسٹیٹسٹک ہے کہ 60% چانس ہو جاتا ہے آپ کا سکسیزفل ہونے کا. تو اگر ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اچھے بزنس ہیں ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں تاکہ وہ پراسپر کر سکتے ہیں, تو پھر اس کا ایک ناک آن افیکٹ ہوتا ہے کہ ہماری جو قابلیت ہے ویلتھ کریشن کی وہ بڑھ جاتی ہے. بالکل. جب ہم ویلتھ کریشن کے قابل ہو جائیں گے تو پھر سب سے گورنمنٹ بھی نوٹس کرے گی, بالکل, پولیٹیشینز نوٹس کریں گے. پھر جب ہماری بات آئے گی, ہمیں کچھ کہنا ہو یا ہمیں کوئی ایشو ہو یا کوز جس کے لیے ہم پیچھے کھڑے ہونا چاہتے ہیں, تو وہ صرف سنیں گے, ان کو سننا ہوگا کیونکہ ہم بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن دیتے ہیں اس کمیونٹی سوسائٹی میں. بالکل. تو بس یہی. اچھا, یہ سلمان مرچنٹ صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ایونٹ آپ نے امبریس 2015 کے نام سے رکھا ہے, تو اس کے جو ایونٹ اس کو آپ کو منعقد جو کر رہے ہیں اس کے کتنے حصے ہیں اور اس ایونٹ میں کیا کیا چیزیں ہوں گی جو ظاہر طور پہ لوگ جاننا چاہیں گے کہ اس ایونٹ میں آئیں تو کس بیس پہ, کس بنیاد پہ آئیں, کیا کیا ہمارے لیے کیا ہوگا, ان کے لیے کیا ہوگا, ہر ایک اپنے حساب سے سوچتا ہے. تو آپ کیا اس کے بارے میں بتائیں گے؟ ایونٹ کے حصوں پہ آنے سے پہلے تو میں آپ کو سب سے پہلے تو السلام علیکم سب کو, ناظرین کو, آپ کو بھی. اور میں صرف شکریہ ادا آپ کا نہیں کروں گا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ اس انقلابی سوچ کا حصہ بن گئے ہدایت ٹی وی. اور میں جو ہے وہ پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں اس ایونٹ سے کیوں منسلک ہوا, میں جو ہے وہ ایونٹ میں اس پروجیکٹ کو کیوں انڈورس کیا, میں اس پروجیکٹ کا حصہ کیوں بننا چاہا. میں جب اس ملک میں آیا 3 سال پہلے تو جو ہے ہر جو پاکستانی اسٹوڈنٹ یا ہر جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ جو ہے وہ مسئلے مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرتا ہے, وہ میں نے بھی کیا. اور اس میں مجھے پتہ چلا کہ ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ سپورٹ بہت کرتی ہے ایک دوسرے کو, لیکن سنکرونائزیشن کی کمی ہے. بالکل. کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون ہماری مدد کرے گا اور مدد کرنے والے کو نہیں پتہ ہوتا کہ مدد کس کی کریں. تو اسی طرح سے جو ہے ہم یہ لیک آف سنکرونائزیشن. اور پھر میں نے جو ہے اپنے کہیں ساتھیوں کو, کہیں میرے کولیگس کو جو کراچی سے تھے, پاکستان سے میرے ساتھ تھے, آئے تھے ادھر, ان کو واپس جاتے ہوئے دیکھا اور ان کے جو ہے وہ خواب ٹوٹتے ہوئے دیکھے. اور کافی جو ہے یہ ایموشنل چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کا ہی بھائی آپ کے ساتھ رہ رہا ہو اور وہ کامیابی لیے بغیر جو ہے وہ اس ملک سے جا رہا, اور ہماری کمیونٹی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے میں, مدد کرنے میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے یا تو ناکام رہی ہو یا وسیلہ بننے میں کوئی لیپس رہا ہو. تو جو ہے میں نے یہ دیکھا کہ, اور پھر میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ امبریس 2015 پروجیکٹ نہیں ہے, امبریس 2015 ایک سوچ کا نام ہے. ندیم زیدی ایک فرد نہیں ہے, ندیم زیدی بھی ایک سوچ کا نام ہے. سلمان مرچنٹ بھی امبریس 2015 سے متعلق ایک سوچ کا نام ہے. ہم جب جو ہے وہ امبریس 2015 کی بات نہیں کر رہے ہوتے یا پروفیشنل ورلڈ میں ہوتے تو ہم سوچ نہیں ہوتے, ہم فرد ہوتے, لیکن امبریس 2015 کی بات ہم سب کے سب سوچ ہے. تو پھر میں ندیم زیدی صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے پورا پروجیکٹ بتایا اور میں نے بولا یہ تو واقعتاً ہمارے لیے ایک جو ہے وہ بلیسنگ ہے, ایک نعمت ہے. یہ پروجیکٹ ہمارے لیے ایک نعمت بن سکتا ہے. اور پھر ہم نے جو ہے وہ اس کے اوپر محنت بھی کی, کس طرح سے پروجیکٹ کو آگے لے کے چلنا ہے یہ بھی بتایا. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا ناظرین کو, اور ان کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہماری یہ امبریس 2015 اس کا مقصد کیا ہے, اور اس کے بعد ہم حصوں پہ آئیں گے. تو بیسکلی مقصد یہ تھا کہ آپ لے لیں کرکٹ کا ایگزامپل. کرکٹ ہمارے ناظرین اور ہماری جو میں جس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں وہ کافی شوق سے دیکھتے کرکٹ.
تو ہم جو ہے وہ ایک بیٹسمین کی مثال لے لیتے ہیں جو ڈریسنگ روم میں جاتا ہے, ہیلمٹ بھی صحیح طرح سے پہنتا ہے, بولتا ہے پاکستان یا انڈیا کا فلیگ بالکل صحیح طرح سے نظر آ رہا ہو, پیڈنگ بالکل صحیح ہو, گارڈ بالکل صحیح ہو, میں بالکل جو ہے وہ سیٹ ہو کے میدان میں اتروں اور جاتے ساتھ جو ہے وہ سینچری بنا دوں. وہ اسی مائنڈ سیٹ سے اترتا ہے. وقار یونس صاحب آتے ہیں, وہ بولتے ہیں بھائی یہ فیلڈ میں کرنا ہے, وہ بولتا ہے ٹھیک ہے اوکے کرنا ہے. وہ جیسے ہی جاتا ہے وہ بیچارہ ڈک پہ بولڈ ہو کے آ جاتا ہے. تو یہی والی بات ہمارے ساتھ بھی ہے. امام بارگاہ ہے, مساجد ہیں, کمیونٹی سینٹرز ہیں, ہم وہاں جاتے ہیں, اعمال کرتے ہیں, مولا کا درس لیتے ہیں. کیا انہوں نے کیا وہ سب ہمیں پتہ ہوتا ہے, لیکن جب ہم میدان میں آتے ہیں تو ہم زیرو پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. ہم کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. ہم جب کوئی دوسری کمیونٹی کے سامنے, چاہے وہ اہل سنت کے سامنے کیوں نہ بیٹھے, ہم اپنی کمیونٹی کے جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں. ہمیں اپنی کمیونٹی کو اتنا پازیٹیولی آگے رکھنا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. بالکل. کیا دیکھیں, دو طرح کے اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں. ایک بولتا ہے کہ میں شیعہ ہوں, میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں, میرے پہلے امام مولا علی ہے, میں رجب میں جو ہے وہ ولادت مناتا ہوں. یہ اور ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے, اور ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے کردار کو اس طرح سے رکھوں کہ کوئی بولے ہاں یہ علی کا ماننے والا ہے, یہ حسین کا ماننے والا ہے, اس نے کربلا کا درس لے لیا. تو ہم جو ہے اس درس کو عام کرنا چاہتے ہیں. ہم انفارچونیٹلی, میں یہ بھی بات کہنے سے جو ہے وہ گریز نہیں کروں گا کہ جب ہم امام بارگاہوں میں جاتے ہیں تو جو ہمیں درس ملتے ہیں, جو ہمیں مجالس سے ملتی ہے, اس میں ہسٹری زیادہ ہوتی ہے, اور وہ جو ایکچوئل درس ہے اس کی طرف تھوڑا سا کم آ رہے ہوتے ہیں ہم. ہسٹری جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بہت ضروری ہے, آپ کے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے, آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہسٹری کیا, لیکن وہ اصل درس بھی پتہ ہونا چاہیے. جیسے وہ بولتے ہیں کہ اصل یونیورسٹی تو کربلا ہے, بے شک یہ انسانیت کی یونیورسٹی کربلا ہے, اور ہم نے لیا کیا. تو یہ پروجیکٹ میں یہ ساری چیزیں ہم لانے کی کوشش کریں, اور پھر ہم دین اور دنیا کی سنکرونائزیشن کرنے کی کوشش کریں. اب آ جاتے ہیں اس کے حصوں پہ. یہ ایونٹ جو ہے تقریباً 8 سے 9 حصوں پہ مشتمل ہے, لیکن یہ 8 سے 9 حصے مزید ایک نیوکلیئر فیوژن کی طرح جو ہے وہ پھیلتے ہیں. مطلب یہ نہ رکنے والی چین ہے. آپ اس کے جو فوائد ہیں وہ نہ رکنے والے. تو پہلے جو ہمارا جو سب سے مین جو ہمارا جو ہے وہ حصہ ہے ایونٹ کا, وہ ہے کانفرنس, نیشنل لیول کانفرنس ہے. دیکھیں جی, ہم جو ہے وہ پاکستانی ایمبیسی کے باہر جو ہے وہ دھرنے دے دیتے ہیں, ہم جو ہے وہ کر لیتے ہیں وہاں پروٹیسٹ آگے جا کے پاکستانی, پر اس سے فرق کتنا پڑتا ہے مجھے یہ آپ پتہ ہے. فرق اس سے جو ہے پڑتا ہے, میں نہیں کہتا نہیں پڑتا, لیکن بہت کم نوعیت کا فرق پڑتا ہے. ہم نے پریس کانفرنس کر لی, ہم پاکستانی ایمبیسی کے باہر چلے گئے, ہم پر فرق کیا پڑتا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے کتنا ہم جو ہے وہ ایفیشنسی کے ساتھ اپنا جو ہے وہ مقصد کو جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں, وہ ہمیں دیکھنا ہے. تو وہ نہیں ہوتا ہے, انفارچونیٹلی یہی حقیقت ہے کہ وہ نہیں ہوتا ہے. تو ہم جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو ہم نے دعوت دی ہے کانفرنس میں, جو کہ پولیٹیکلی ہماری آواز کو جو ہے وہ اوپر بلندی کی طرف لے جا سکتے ہیں, اور وہ لوگ بھی ہمارے مسلک سے, ہماری ہی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. سب سے اچھی بات یہ. تو یہ کانفرنس کے اندر تو جو ہمارے جو ہیں وہ تمام پولیٹیکل فگرز, تمام نیشنل فگرز, تمام وہ لوگ جو ہے نا سکسیزفل بزنس مین ہیں, اور جن کی جو ہے وہ ایک آواز جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے کمیونٹی میں, وہ تمام لوگ جو ہے وہ آئیں گے, وہ بتلائیں گے لوگوں کو کہ جو ہے وہ کس طرح سے ہم اپنی کمیونٹی کو ایک آرگنائز کمیونٹی کر سکتے ہیں, اور ہم کس طرح سے جو ہے ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. بیہیویئر چینج کی بات کر رہے ہیں, بیہیویئر کیا ہونا چاہیے, اور ہم کس طرح سے جو ہے اس کو افیکٹولی لے کے چل سکتے ہیں. دوسرا جو ہمارا جو ہے وہ ایونٹ کا حصہ ہے پینل ڈسکشن. پینل ڈسکشن کا نام ہم نے دیا ہے ریئل ٹاک. اچھا, ہم نے ایونٹ کو زیادہ دلچسپ بنانے کے لیے ہر حصے کو ایک نام سے جو ہے وہ منسلک کر دیا ہے, ریئل ٹاک. حقیقت کیا ہے, حقیقت بات کرنی ہے ہمیں. تو اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ ایسے ہی فگرز کو بلائے کہ جو بتائیں گے کہ ہم پولیٹیکلی, نیشنلی, بزنس وائز کس طرح سے ہم اپنے جو ہے وہ مقصد کو یا اپنے جو ہے وہ پیغام کو عام کریں گے. ٹھیک. ایک اس میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آج الیکشنز بھی ہیں ماشاءاللہ, اور بتانی کتنے مومن بھائیوں کو پتہ ہے کہ ہماری ایک مومنہ بہن جو ہے وہ ایجباسٹن سے کھڑی ہوئی ہیں اس الیکشن پہ, جن کا نام ہے ہنا رائے. میں ان کا نام بھی بیان کرتے ہوئے چلوں, اور میری گزارش ہے تمام مومنین سے جو اس حلقے میں ہیں وہ ان کو ضرور ووٹ دیں. تو یہ دیکھیں, یہ چیز ہمیں نہیں پتہ, سنکرونائزیشن نہیں ہے. تو ہنا رائے صاحبہ جو ہے وہ بھی اس ریئل ٹاک کا حصہ بنے گی, وہ بتائیں گی ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا, اور انشاءاللہ میری دعا یہ ہے کہ وہ الیکٹ ہو جائے, اور اگر وہ الیکٹ ہو جاتی ہیں تو وہ آ کے
बताएंगे कि हम किस तरह से जो है इसको बुलंद कर सकते हैं। फिर हमारा जो है नेक्स्ट स्टेज है वो है एक्सपो। एक्सपो के अंदर हमने जो है वो बिजनेसेस को जो है वो हमने दावत दी है कि वो आए और अपने प्रोडक्ट्स बताएं, ताकि देखिए एक्सपो का मकसद ये है कि मैं एक शिया फर्द होने के नाते मेरी ये प्रेफरेंस होनी चाहिए कि मैं अगर कोई चीज़ खरीदता हूँ या कोई भी बिजनेस वेंचर पे जाता हूँ तो मैं एक शिया को प्रेफरेंस दूँ अगर वो इतनी काबिलियत रखता है। बिल्कुल सही। और हमारी कम्युनिटी में काबिलियत की कोई कमी नहीं। तो इसकी थोड़ी सी बात काट रहा हूँ, इसने काबिलियत की बात की तो मैं ये साथ में ये भी कहता जाऊँ क्योंकि आज इलेक्शन का डे है कि अगर आप वोट दे रहे हैं तो आप उनकी काबिलियत देख के वोट दें। बिल्कुल। हम ना किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को तो सपोर्ट नहीं करते और ना ही हम करते हैं। ज़ाहिर है आज इलेक्शन का डे तो समझदारी से ये कहूँगा कि आप जिसको भी वोट देना चाहें आप उनकी काबिलियत देख के वोट दें और हम हमारी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। बिल्कुल। और अच्छा इसमें अभी आपकी गुफ्तगू चल रही थी और इसी दौरान हमारे पास लाइव कॉल्स भी शुरू हो गई हैं और लोग ज़ाहिर इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो जानना चाहेंगे आप लोगों से कि इस इवेंट से क्या फ़वाइद होंगे और क्या मकासद हैं इसके। तो पहले कॉलर को हम इसमें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई। जी सलमान मर्चेंट साहब। तो हम एक्सपो पे थे तो मैं ये कह रहा था कि काबिलियत देख के हमें जो है वो चुनाव करना चाहिए और अगर हमारी कम्युनिटी के अंदर ही किसी में काबिलियत है जो हमारे काम आ सकता है तो हमें उसको पहले सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जो है एक्सपो का यही मकसद है कि हम जो है उन लोगों को फ़िल्टर करें या उन लोगों को जो है हम बतलाएं कि ये लोग हमारी कम्युनिटी। अब जैसे कि मैं जो है हमारे एक बहुत सारी इंडोर्समेंट्स भी है, हमें बहुत सारे लोग जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनमें से एक ही कंपनी का नाम लेता चलूँ, आर्मस्ट्रॉन्ग एंड को, बहुत बड़ी लॉयर्स की सॉलिसिटर्स हैं और सॉलिसिटर्स की फर्म है और वो हमें स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। हिदायत टीवी भी आपको सपोर्ट कर रहा है और मीडिया पार्टनर्स हिदायत टीवी पे है। और मैं आपको जो है इस प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I have a question for Nadeem Zaidi. जी नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। I think it's a great thing that you're doing. It's a great initiative. But I just wanted to know, is there anything for families? For families? For families at the event. Yes, there is. For like working mums. Yes, there is. I mean, you have to look at this. So the entire event itself is an array of different concepts kind of put together. Sulaiman was just explaining, the different components of the event. Now we have the expo, which will just showcase the products and services of all our Shia businesses, and those businesses are diverse. Some are offering, cakes, some are offering clothes, some are offering jewelry, some are offering cleaning services. There's a whole host of businesses that are coming on board. On top of that, in terms of families, we have a family ticket. You can purchase a family ticket and benefit from the reduction in cost. But apart from that, if I'm completely honest, we don't have anything else outlined for families. Like we don't have a creche, for example, and that's deliberate and purely because the event itself and the type of engagement we're trying to have is from people that are either entering the professional world or are already in the professional world, whether they're working for someone, whether they run their own business, or whether they're someone that inspires or aspires to run their own business. And business, once again, business, the idea of having business owners there, it's not just that we, just to have only businesses. It's to have, the entire diversity amongst our community. So businesses, professionals, professionals from all walks of life, teachers, because at the end of the day, unless we identify where the talent is within our community, it's very difficult to seek the kind of help that we need. So, for example, if someone is thinking about opening a school for children within the community, surely you would want the best talent from within the community to come and be the educator for those children. And it's not like we have a shortage of teachers amongst our community, but then once again it comes back to the same thing, being able to communicate with these people, reaching out to them, and ultimately knowing where they are. We often know where our rivals are
I won't use the word enemies, but we often know where our rivals are, but very rarely do we know where our friends are. And it's important to know where your friends are, where your brothers and sisters from your community are, in times of need, in times of support. And only once we know where they are, and only once we are actually communicating with them more effectively, are we able to actually yield a result that is positive for the community overall, not just now but for future generations to come. And you asked me, is there anything for families? This is for families. This is for the families of tomorrow. This is for the children that are coming up now. We are trying to create a society for them where our people, our faith is not only recognized and celebrated by other faiths, but it's also a community that's looked at and thought, what, this is a fantastic community. We'd very much like to work with them, As a project, we're not looking to discriminate against anyone. But I use the example that if you are looking for a business partner, what is it that you look for? You look for someone that is well-groomed, someone that is professional, someone that is well-spoken. So when another community is looking to work with another community, it's not that surprising that they're looking for similar traits. They're looking for a community that is efficient and can contribute valuably and can add value to any project that they endorse or they come on board. So we need to be that partner. And the only way we're going to be that partner is if that we raise ourselves to a level where we are not only tapping into the resources that we have, but we are then pushing them outwards. We have great projects amongst the community. Who's just saying is this great external campaign, and they do absolutely fantastic work, in spreading the name of Imam Hussain. But what do we have, working within our community? What projects or initiatives are there that actually bring our people together? Now, I'd like to also, take this opportunity to say that, we're very grateful for all our partners, including Hidayat TV, but we made history. Sounds like a big statement to make, but we have made history. For the first time in the history of our community, have so many of our organizations come together for a single project. जैसे कि आपको पता होगा कि ये बहुत अक्सर होता है कि हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी हमारे इदारे हैं, जितने भी चैनल्स हैं, वो ऐसा उनकी या तो कोई राइवलरी होती है, या तो उनका मकसद अलग होता है, या वो उनकी डायरेक्शन अलग होती है. तो उसी वजह से ये सब इकट्ठे नहीं हो पाते. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इन सब ने हमें इतना सपोर्ट दिया कि वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आके अपनी रिप्रेजेंटेशन देंगे इंशाल्लाह. जो आप एम्ब्रेस 2015 कर रहे हैं, क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये पहला इवेंट है जो शिया कम्युनिटी अपनी एनुअल इवेंट है, मतलब पहला है ये एक एनुअल इवेंट का पहली दफ़ा हो रहा है. लेकिन इंशाल्लाह हमारी उम्मीद ये है यूके में पहली दफ़ा हो रहा है इस प्लेटफॉर्म से आपके. जी, यूके में पहली दफ़ा हो रहा है. और जहाँ तक मेरी रिसर्च, मैंने जो रिसर्च की है, ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस या एक्सपो पहले कभी नहीं हुआ. अच्छा, ये जो आप यहाँ इवेंट कर रहे हैं, ये लंदन में कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं? जी, इवेंट हम लंदन में है, लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ये इवेंट लंदन वालों के लिए नहीं है. अच्छा. अक्सर ये होता है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम टैकल करना चाह रहे हैं. जैसे कि आप देख लें, स्कॉटलैंड में माशाल्लाह से हमें बहुत बड़ी कम्युनिटी है. जी हाँ, बिल्कुल. और स्कॉटलैंड के शिया में और इंग्लैंड के शिया में एक डिस्कनेक्ट है. और मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने उनसे बात की है. मुझे बड़ी खुशी है कि मैं कह सकता हूँ कि स्कॉटलैंड की कम्युनिटी से 20 लोग हमारे इवेंट में आ रहे हैं, एक डेलीगेशन बन के हमारे इवेंट में आ रहे हैं. जितने भी उनके मेन प्लेयर्स हैं जो वहाँ पे बहुत एक्टिव है, काम करते हैं पोलिटिकली, सोशली, तो उनको प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया कि हम भी आना चाहेंगे. तो एक 20 पर्सन्स का डेलीगेशन आएगा और वो अपनी तरफ से बात भी करेंगे कि हमारे लिए कैसा है स्कॉटलैंड में, हमारी कम्युनिटी कैसे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा इंग्लैंड में वैसा स्कॉटलैंड में. बिल्कुल. उनके जो मसले मसाइल वो थोड़े से डिफरेंट है. ये जो इवेंट है, ये मतलब ये आपने जो पहली दफ़ा कर रहे हैं, ये सिर्फ यूके के अंदर के जो कारोबारी हजरात हैं या दूसरे लोग जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं? ये पूरी दुनिया से आप शामिल कर रहे हैं इसके अंदर लोगों को? देखें, यानी बिजनेसमैन तो आपको पता है पूरी दुनिया के हवाले से, अगर उस हवाले से कर रहे हैं या सिर्फ अभी यूके के हवाले से? अगर कोई हमारी कम्युनिटी में से अगर कोई बिजनेसमैन जो यूके में नहीं रहता, वो अगर चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूके मार्केट में पेनिट्रेट हो, तो उस हवाले से हम उनको ले सकते हैं.
ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, ان کو اس پروجیکٹ میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کیونکہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور اس میں کچھ امپرفیکشنز ہیں. میں نہیں کہتا کیونکہ میرا پروجیکٹ ہے تو ظاہر ہے سب کچھ پرفیکٹ ہے, ایسا بالکل نہیں کہتا. سلمان کو بھی پتا ہوگا کہ ہم نے کتنی مشکلیں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں صرف یہاں تک پہنچنے کے لیے. اور لیکن یہ بھی ضروری کہ جتنے بھی ہماری یو کے میں کمیونٹی صرف ان کو ابھی اس وقت انگیج کیا جائے, کیونکہ اگر پوری دنیا کو لے لیں تو مسئلہ یہ ہو جائے کہ ہاں پوری دنیا میں تو مجھے اتنا اعتبار ہے کہ اتنے شیعہ تو مل جائیں گے جو اس پروجیکٹ کو کامیاب کر سکیں. بالکل, لیکن مجھے بھی یقین ہو رہا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ دوسری کال ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو رہی ہے. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام جناب محترم عمران صاحب, آپ کو اتنی خوبصورت شام ہدایت اور مسلسل شام ہدایت کرنے کے اوپر میری طرف سے دلی مبارکباد ہو. علی شان بول رہا ہوں مانچسٹر سے, اور آپ کے ساتھ میرے نہایت خوبصورت دوست بیٹھے ہیں, ندیم زیدی صاحب اور سلمان مرچنٹ صاحب, اور ان میں جو ہمارے چھوٹے میاں ہیں یہ تو بہت ہی خوبصورت اینکر بھی بن چکے ہیں. جی ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھا اسٹیج سیکرٹری بنائے. بڑی کوالٹیز ہیں اور بہت اچھا انہوں نے پروگرام لے کے اسٹارٹ ہوئے ہیں, اور کم از کم میں ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. جہاں بھی اس فون کے لیے اس کام کے لیے انوائٹ کریں, بندہ سر کے بل چل کے آنے کے لیے تیار ہے. اور خاص طور پہ میں شیعہ کمیونٹی کو کہوں گا کہ وہ جس لگن اور جس زور و شور سے اور جس محنت سے انہوں نے اہل تشیع کو یا فقہ جعفریہ کو بزنس کے لیے آگے موٹیویٹ کرنے کے لیے پروگرامز اور شیڈول تیار کیے, اگر ہم ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں, ان سے سیکھیں, تو کوئی مذائقہ نہیں کہ ہم لوگ ٹیکسیوں کے اور ٹیک اوے کے بزنس چھوڑ کے اپنے کوئی اعلیٰ مقام بھی حاصل کر سکیں. تو میری دعا ان کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ذرا خوبصورت پروگرام کرنے اور ہماری کمیونٹی میں ایسے خوبصورت اور انٹیلیجنٹ انٹلیکچوئل اور پیدا کرنے کی توفیق ہو, بلکہ ان کے انہیں آگے آنے کی ہو, اور ہم لوگوں کو ان کی عزت کرنے کی توفیق ہو. آمین. وعلیکم السلام. میں بہت شکر گزار ہوں جناب علی شان صاحب کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی, اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو ہمارے اس اسٹوڈیو میں نوجوان بیٹھے ہیں ان کا جو کام ہے وہ انتہائی بہت ہی اچھا اور بہترین ہے. اس حوالے سے بھی کہ کمیونٹی کے لیے سوچنا ہی بہت بڑی بات ہے, اور کمیونٹی کو ایک جگہ پہ بالکل جیسے آپ نے کہا کہ ٹیک اوے کے بزنس اور اس طرح کے بزنس اور جو یہاں پہ نارملی جو چل رہا ہے اس سے تھوڑا سا باہر کی طرف بھی آ سکیں گے. اور یہ کام یہ نوجوان کر رہے ہیں, اور یہ بہت ہی اچھی خوشائن بات ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں بالکل جاگے ہوئے ہیں اور اس محنت اور انتھک محنت سے اس طرح کے پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں, اور یقینی طور پہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن اس وقت ہمیں مختصر سے بریک پہ جائیں, اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں.